یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فضیلت۔ عبدالاعلی ثانی، مبلغ سلسلہ آئیوری کوسٹ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ آل عمران آیت 111۔ ترجمہ: تم بہترین امت ہو جو تمام انسانوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو۔ تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ ان میں مومن بھی ہیں مگر اکثر ان میں سے فاسق لوگ ہیں۔ خدا تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بہترین امت بنایا ہے کیونکہ یہ امت تمام انسانوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق اس امت میں مسیح موعود و مہدی موعود آیا، چنانچہ مسیح موعود و مہدی موعود کو ماننے اور اس کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر کے ہم ہی بہترین مسلمان ہیں، اور ہر احمدی بہترین مسلمان اس وقت کہلائے گا جب وہ اپنے علاوہ دوسروں کا بھی خیال رکھے گا۔ اول خود نیکیوں کو اپناتے ہوئے اور بدیوں سے بچتے ہوئے دوسروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تلقین کرے گا، اور تعاونوا علی البر والتقوی، یعنی نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے سے تعاون کرو سے کام لے گا۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اچھے لوگ اس لیے ہو کہ صرف اپنے متعلق یا اپنے بیوی بچوں کے متعلق نہیں سوچتے، یا اپنے خاندان کے متعلق یا اپنے قبیلے سے متعلق، یا صرف اپنے ملک کے لوگوں کے متعلق نہیں سوچتے، بلکہ یہ سوچ رکھتے ہو کہ کوئی شخص چاہے وہ کسی خاندان کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی ملک کا ہو، تم نے ہر ایک سے نیکی کرنی ہے اور ہر ایک کا دل جیتنا ہے، اور یہ تم پر فرض ہے کہ اس دل جیتنے کے لیے کبھی کسی سے کسی قسم کی برائی نہیں کرنی، بلکہ تمہارے ہر عمل سے محبت ٹپکتی ہو، اور یہ سب کام تم نے اس لیے کرنے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس کے بغیر تمہارا اللہ تعالیٰ پر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں، بہترین امت اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے نہیں بنایا کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ جس طرح بہت سے مسلمانوں کو آپ دیکھتے ہیں جن سے اگر تم پوچھو کہ مسلمان ہو تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر ان کے عمل کو دیکھو تو نظر آئے گا کہ شیطان بھی ان لوگوں سے دور بھاگتا ہے۔ تو امت مسلمہ کا بہترین فرد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نیک عمل کرو اور برائیوں کو چھوڑو۔ جب اپنے عمل ایسے بناؤ گے تبھی تم دوسروں کو نیکیوں کا حکم دے سکتے ہو اور برائیوں سے روک سکتے ہو، ورنہ تو جب بھی تم اصلاح کی کوشش کرو گے تو تمہیں یہی جواب ملے گا کہ پہلے اپنے آپ کو درست کرو اور اپنی اصلاح کرو۔ خطبہ جمعہ 6 مئی 2005، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل 20 مئی 2005۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی نیک کام اور ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس بات پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے، اور ان کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا۔ اور جو شخص کسی گمراہی اور برائی کی طرف بلاتا ہے اس کو بھی اسی قدر گناہ ہوتا ہے جس قدر کے اس برائی کے کرنے والے کو ہوتا ہے، اور اس کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ مسلم کتاب العلم باب من سنت حسنت او سیئہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو نیکی کرنے کے اور بدی سے بچنے کی تلقین نہیں کرتے سخت عذاب کی وعید سنائی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ ان کی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا تو تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب سے دوچار کر لے گا۔ پھر تم دعائیں کرو گے لیکن کوئی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ ترمذی ابواب الفتن باب الامر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنوں کی بہت سی علامتوں میں سے
ایک علامت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بیان کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المومنین۔ سورہ توبہ آیت 112۔ ترجمہ: توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، خدا کی راہ میں سفر کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کا حکم دینے والے اور بری باتوں سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے سب سچے مومن ہیں، اور تو مومنوں کو بشارت دے دے۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کی سلامت کے متعلق فرماتا ہے کہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ آل عمران آیت 115۔ ترجمہ: وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور یوم آخر پر، اور اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی ہیں وہ جو صالحین میں سے ہیں۔ پھر حضرت لقمان اپنے بیٹے کو اس عمل کی نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ لقمان آیت 18۔ ترجمہ: اے میرے پیارے بیٹے، نماز کو قائم کر اور اچھی باتوں کا حکم دے اور ناپسندیدہ باتوں سے منع کر، اور اس مصیبت پر صبر کر جو تجھے پہنچے، یقیناً یہ بہت اہم باتوں میں سے ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نیکیوں کے کرنے اور برائیوں سے رکنے کے بارے میں فرماتے ہیں یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ آل عمران آیت 115۔ مومنوں کی شان ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنی عملی حالت سے ثابت کر دکھائے کہ وہ اس قوت کو اپنے اندر رکھتا ہے، کیونکہ اس سے پیشتر کہ وہ دوسروں پر اپنا اثر ڈالے، اس کو اپنی حالت اثر انداز بھی تو بنانی ضروری ہے۔ پس یاد رکھو کہ زبان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کبھی مت روکو۔ ہاں، محل اور موقع کی شناخت بھی ضروری ہے، اور انداز بیان ایسا ہونا چاہیے کہ جو نرم ہو اور سلاست اپنے اندر رکھتا ہو، اور ایسا ہی تقوی کے خلاف بھی زبان کا کھولنا سخت گناہ ہے۔ ملفوظات جلد اول صفحہ 384 ایڈیشن 2022۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور دیکھے کہ میں نے 8 پہر میں لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا کام کیا۔ امت محمدیہ کا منشا ہی یہی ہے کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے جان تک لڑا دی جائے۔ سرہندی بزرگ نے لکھا ہے کہ میں جب رات کو سونے لگتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اپنے فرض منصبی کو کہاں تک ادا کیا ہے۔ حقائق الفرقان جلد اول صفحہ 520۔ برائی چھوڑنا اور نیکی کو کس طرح اختیار کیا جائے، اس کے متعلق ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز فرماتے ہیں پس جو احمدی مسلمان ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے حکموں پر چلیں گے اور سب برائیوں کو چھوڑیں گے اور تمام نیکیوں کو اختیار کریں گے، ہمیں ہر برائی کو چھوڑنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اگر انسان کا ارادہ پکا ہو اور اللہ تعالیٰ سے فضل مانگ رہے ہوں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ برائیاں نہ چھٹیں اور آپ اس قابل نہ ہو سکیں کہ دوسروں کو نیکیوں کی تلقین کرنے والے بنیں۔ خطبہ جمعہ 6 مئی سن 2005، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل 20 مئی سن 2005۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو ان بابرکت ارشادات پر کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو خلافت سے تا دم آخر منسلک رکھے، آمین۔